السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ محترم و مکرم سامعین کرام، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا ہوں۔ اس مناسبت سے آج ہم بات کریں گے کہ انسان کی زندگی میں مصیبت، پریشانی، دکھ، غم، بیماری آنے کی وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات سے انسان کی زندگی میں پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ کن وجوہات سے انسان کی زندگی میں غم آتا ہے؟ کن وجوہات سے انسان کی زندگی میں بیماری آتی ہے؟ آئیے میں انشاءاللہ تعالی قرآن کی دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو محترم سامعین کرام، آج دنیا کے ماحول کے اوپر غور کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی پر، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایک انسان کاروبار کی تجارت کی وجہ سے پریشان حال ہے، ایک انسان بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجیے جو کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس آ کر دنیا میں سارے انسانوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بات صحیح ہے نا میری؟ سارے انسان پریشان حال میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم غور کیے کہ یہ مصیبت لاحق ہوئی کیوں؟ ہمارے اوپر لاحق ہوئی کیوں ہے؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ، 3 چیزیں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلا سبب، انسان اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی کی وجہ سے، انسان اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی سے انسان کو دنیا میں پریشانی، مصیبت آتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کی ہوئی کمائی کا مطلب کیا ہے؟ آیا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی ہاتھوں کی کمائی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے، یعنی اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، انسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چھوڑ کر اپنی نفسی زندگی نے اپنی نفسانی خواہشات جو کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ
انسان اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پریشانی مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز، انسان کی زندگی میں مصیبت کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہے، دکھ غم کیوں آتا ہے۔ دوسرا سبب آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو کہ نیک ہے، نیک بندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مصیبت اس کو آ رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، نیک بندہ ہے، پھر بھی اس کو دنیا کی زندگی میں مصیبت آ رہی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں اس بندے کے گناہ، نیک ہے بندہ پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، پھر بھی پریشانی میں مبتلا ہے، پھر بھی غم ہے، پھر بھی دکھ ہے، پھر بھی بیماری آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ آیہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ اللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور مصیبت کیوں آتی ہے اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، یا انسان کو اگر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو مالک الملک ان سب چیزوں کی وجہ سے اس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، پریشانی بیماری آتی ہے، اگر انسان کو چھوٹا سا راستے میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس بندے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ تھی دوسری چیز۔ اب آئیے آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے آتی ہے، درجات کی بلندی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ محترم سامعین اکرام، تیسری چیز، انسان کے درجات اللہ رب العالمین بلند کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے ان تین چیزوں کو میں اپنی بات کو واضح کر کے بتایا ہوا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانی، غم، بیماری آنے کی ان تین وجوہات ہیں۔ میں اس ویڈیو میں بیان کر کے اپنی بات کو اچھی طریقے سے واضح کر چکا ہوں کہ انسان کی زندگی میں تین وجوہات کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہے۔ اب کرنا ہم کو کیا ہے؟ کیا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، بیماری کے راستے سے کیوں نہ ہو، کسی کاروبار میں ٹینشن کی وجہ سے کیوں نہ ہو، اگر آ جائے پریشانی، مصیبت آ جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہم کو؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو ہم کو صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ بس اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں آج کے اس
بیان میں واضح کیا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔